حبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر هل تركور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونشور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الدار والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منطر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مطلوبه والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سونے لالو سونا چہرہ حضور دا سب سونے لالو سونا چہرہ حضور دا. مولا بھی کھادے سب نو جلوہ حضور دا. یا مولا بھی کھادے سب نو جلوہ حضور دا. آیا امت دا والی مونڈے تے کملی کالی. آیا امت دا والی مونڈے تے کملی کالی. سب نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا. سب نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا. اے نا اکھیاں نال ویکھا میں اینا اکھیاں نال ویکھا روزہ حضور دا. اینا اکھیاں نال ویکھا میں روزہ حضور دا. زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر. زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر. بڑیائی شانہ والا بڑیائی شانہ والا کنبہ حضور دا.
پھر پیراں دا پیر سونا بابا جی شاہ جمال سونا چما نے جگ وچ پیا بیٹا لجپال سونا چما نے جگ وچ پیا بیٹا لجپال سونا کرم کمائی جانا بابا جی شاہ جمال اج فیض لوٹائی جانا گندیا دے مدیا نو بھی سینے نل لائی جانا گندیا دے مدیا نو بھی سینے نل لائی جانا آجا ہن آجا بابا جی شاہ جمال آجا اے بیٹھے دیوانے تیرے نانو دین کرا جا اے بیٹھے دیوانے تیرے نانو دین کرا جا تیریاں گرولیاں بڑا تاریخ پہ عرضہ کردا شہر مدینے جاواں میں شہر مدینے جاواں بس اے ہوئی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا اور نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اور میں نازا تو نہیں فن پہ مگر سے یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا محمد کے یا رسول اللہ بابا جی شاہ جمال زندہ باد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين لحد میں عشق متے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے
جنا بنے گی وہ خطبان چار یار کی خبر، وہ جو اپنے سینے میں یہ چار بات لے کے چلے۔ برادران اسلام، اہل سنت والجماعہ، حضرت بابا جی شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں دیوانوں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی محبت جو ہے وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ ہے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت یہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور پھر آگے اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جبریل کو بلاتا ہے، یہ مفہوم ہے ایک حدیث مبارکہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امین کو بلاتا ہے۔ تو جبریل امین اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے حکم فرماتا ہے ان کو کہ اے جبریل، میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو، اور اب پورے آسمان میں تمام فرشتوں کو یہ اعلان کر دو کہ زمین پر فلاں بندہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے، اور تم سارے کے سارے اس سے محبت کرو۔ تو اس طرح جتنے بھی فرشتے ہیں آسمان کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس محبوب اور مقبول بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبریل، اب زمین پر جاؤ اور جا کے زمین والوں میں اعلان کر دو، اور زمین والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس محبوب کی محبت ڈال دو۔ تو جبریل امین زمین پر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس محبوب اور مقبول بندے کی محبت جو ہے اپنے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیے اور سوچئے کہ بظاہراً حضرت بابا جی شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خاندان یہاں پہ نہیں ہے، آپ کا کوئی متولی نہیں ہے، آپ کا کوئی بظاہراً کوئی بھی ایسا تعلق والا جس سے ہم دنیا دار سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کا تعلق والا ہے، یہ اس کا ختم دلائے گا، یہ اس کا عرس کرے گا، یہ اس کے لیے میلہ کرے گا، یہ اس کے لیے فلاں کام کرے گا۔ میلے کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، عرس کرنا، فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن خوانی کرنا، واعظ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پیچھے رہنے والے وارث کرتے ہیں، متولی کرتے ہیں، سجادہ نشین کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حضرت بابا جی شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا بظاہراً ایسا کوئی، مگر اس کے باوجود حضرت بابا جی شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا ہر سال عرس ہوتا ہے، آگے ثواب کیا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت اور عقیدت کا اعتراف کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو نیک ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہی جو جبریل امین کو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے دلوں میں اپنے ان محبوب اور مقبول بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ شواہد ملتے ہیں، یہ دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی محبوب اور مقبول بندے ہیں، جن کے عرس ہوتے ہیں، جن کے ایصال ثواب کیے جاتے ہیں، جن کے ختم اور درود کیے جاتے ہیں، حضرات گرامی وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے محبوب مقبول بندوں کو مانتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ کر التجائیں پیش کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی مسلک پر، اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا رب العالمین، جو کلام پاک پڑھا گیا ہے، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی ہے، یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانے کے بعد اپنے فضل و کرم کے مطابق اسے اپنا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانے کے بعد اور فضل و کرم اور اپنے رحمان و رحمانیت کے مطابق ثواب عطا فرمانے کے بعد
یا رب العالمین اس کا ثواب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا ثواب تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام کی زوات کو پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین ان سب تک ان کا ثواب پہنچا دے۔ یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل، یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد امجاد، آپ کے اہل بیت اعظام، آپ کے صحابہ کرام، تمام شہداء اسلام کو یا رب العالمین اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین ان تک پہنچا دیں۔ یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولیاء، علماء، عرفاء، اغیاث، اقطاب، تمام مشائخ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین ان تک اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام سلاسل طریقت، یا رب العالمین ان کی جتنی بھی آگے شاخیں ہیں، یا رب العالمین ان سب اولیاء کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین ان تک پہنچا دیں۔ یا رب العالمین بالخصوص حضرت بابا جی شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے لیے یہ اظہار ثواب کی محفل منعقد کی گئی ہے، یا رب العالمین ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات فوت ہوئے ہیں تمام کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین حاضرین محفل کے جتنے اعزاء، اقرباء، دوست، احباب جہاں جہاں مدفون ہیں، یا رب العالمین ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین جن احباب نے، دوستوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، یا رب العالمین ان کا یہ اہتمام کرنا، یہ انتظام کرنا مقبول و منظور فرما۔ اور یا رب العالمین تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ حضرت بابا جی شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور خصوصی توجہات ان کے شامل حال فرما۔ یا رب العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا رب العالمین ان کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے نصیب میں فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک کی خیر فرما، یا رب العالمین پاکستان کو اندرونی بیرونی خطروں، فتنوں، سازشوں سے معمول و محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس شہر کی حفاظت فرما، اس شہر کی خیر فرما، اس شہر کے رہنے والوں کی خیر فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی تیرے بندے اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، یا رب العالمین اولیاء اللہ کی مدد ان کے شامل حال فرما۔ یا رب العالمین اولیاء اللہ کی خصوصی توجہات ان کے شامل حال فرما۔ یا رب العالمین اولیاء کی معیت اور صحبت ان کو عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا میں بھی اولیاء اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی معیت عطا فرما۔ یا رب العالمین کل صراط میں بھی ان کی معیت عطا فرما۔ یا رب العالمین حشر و نشر میں اس وقت بھی اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی معیت عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اور یا رب العالمین تیری بارگاہ میں تیرے محبوب و مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور بابا جی شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام جس پریشانی میں مبتلا ہے، یا رب العالمین اس کو اس پریشانی سے نجات اور رہائی عطا فرما۔ یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہیں۔ یا رب العالمین ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری اور تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ یا رب العالمین موت شان والی عطا فرما، یا رب العالمین زندگی عزت والی عطا فرما اور موت شان والی عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما، اسی پر ہمیں زندہ رکھ، اسی پر ہمیں موت عطا فرما، اور اسی پر ہمارا حشر و نشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آجو